السلام علیکم پیارے بچوں، سال اول کی اسلامیات کا سلسلہ وار لیکچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم بنیادی عقائد پڑھ رہے ہیں۔ بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت ٹیکسٹ بک کے حوالے سے یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے۔ باقی تمام بنیادی عقائد ہم نے پڑھ لیے۔ آج ہمارا اس باب کا اور بنیادی عقائد کا آخری عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آخرت کا مفہوم بیان کریں گے۔ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں توجہ کریں۔ سب سے پہلے لغوی معنی، آخرت کا معنی ہوتا ہے بعد میں ہونے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز۔ تو یہاں پہ MCQ بن سکتا ہے کہ آخرت کا معنی ہے پہلے آنے والی، بعد میں آنے والی، درمیان میں آنے والی۔ بہرحال یہ آخرت کا معنی جو ہے یہ MCQ بنے گا۔ اسی طرح آخرت کے مقابلے میں لفظ دنیا آتا ہے، یہ دنیا کا لفظ یہ بھی MCQ بنے گا۔ آخرت کے مقابلے میں آتا ہے، 4 آپشن دیے جائیں گے تو آپ نے لفظ دنیا کو سرکل کرنا ہے۔ اسی طرح دنیا کا معنی کیا ہے یہ بھی MCQ بنے گا۔ دنیا کا معنی ہے قریب کی چیز۔ یہ ہو گیا لغوی معنی۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ فنا نہیں ہو جاتا، یعنی انسان مرنے کے بعد ہم سے وہ جدا ہو جاتا ہے، ہمارے سمجھنے میں وہ مر جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم میں اس کی روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کے جسم میں روح اس کی باقی رہتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا، جس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد اس کے جسم میں اس کی روح منتقل کر دی جائے گی، جس کے بعد ایک میدان محشر لگے گا جہاں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو جنت ملے گی، اگر اعمال برے ہوں گے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے آخرت کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے، جو برے لوگ ہیں وہ کہاں ہوں گے۔ اس کے یہ یوم آخرت کے متعلق ہی ہے، تو ہیڈنگ بنے گی آخرت کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ۔ یہ ابرار لفظ یہ MCQ بن سکتا ہے۔ ابرار کا معنی ہے نیک لوگ، برے لوگ، منافق، یہودی وغیرہ۔ لفی نعیم، نعیم سے مراد ہے جنت، نعمتوں کی جگہ، نعیم۔ بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، یہ لفظ فجار بھی MCQ بن سکتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو برے لوگ ہوں گے لفی جحیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ نیک لوگ بہشت میں اور برے لوگ جہنم میں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن، حدیث، شریعت میں عقیدہ آخرت کے متعلق جو اتنی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے، قرآنی آیات بے شمار ہیں عقیدہ آخرت کے متعلق، حدیثیں بے شمار ہیں، تو اس کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ تو ایک ہیڈنگ ہے آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں۔ اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں، وہ 3 پوائنٹ ہم اس طرح بیان کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ۔ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ جو ہم دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں یہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک کسان کوئی کاشت کرتا ہے، کوئی بیج بوتا ہے، تو وہ بیج بونا اس کا پیش خیمہ ہوتا ہے اس کے نتیجے کے لیے، اس کے پھل کے لیے. گویا جو وہ بیج بوتا ہے اسی کے مطابق پھل کاٹتا ہے. تو یہاں یہ MCQ بنے گا، انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. تو جو کچھ وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ آخرت میں اس کا نتیجہ پائے گا. انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان سب اعمال کا بدلہ پورے کا پورا دنیا میں نہیں مل جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں. یہ آخرت کے سلسلے میں پرانی تعلیمات کا نچوڑ بیان ہو رہا ہے. دوسرے پوائنٹ پہ ہم ہیڈنگ دیں گے دنیا کا ختم ہونا. تو یہ کہنا، اچھا یہاں پر پہلے پوائنٹ میں ہم نے 2 MCQ بنانے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، دائمی ہے. تو یہ عارضی اور دائمی یہ دونوں MCQ بنے گے. نمبر 2، دنیا کا ختم ہونا. پیارے بچوں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نہ ایک لیمٹ ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے. جس طرح ہر چیز ایک عمر رکھتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ رکھتی ہے، ایک حد رکھتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ایک عمر رکھتی ہے، دنیا کی بھی ایک حد ہے، لیمٹ ہے. یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی. تو دنیا جیسے ختم ہوگی پھر اس کے بعد ایک اور نظام قائم ہو جائے گا جس کو یوم آخرت کہتے ہیں. اسی طرح ہمارا تیسرا پوائنٹ اور تیسری ہیڈنگ آخرت کے سلسلے میں پرانی تعلیمات کا خلاصہ، اس کی تیسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے حساب و کتاب کا دن. کیا مطلب کہ جب یہ نظام، یہ دنیا جو ایک عارضی دنیا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بدلے میں ایک اور نظام اس کی جگہ لے لے گا، اس کو ایک اور نظام ریپلیس کر لے گا. وہ نظام کون سا ہوگا؟ وہ نظام یوم آخرت کا ہوگا، اور اس دن ہر کسی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. جو نیک لوگ ہوں گے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو برے لوگ ہوں گے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو اس طرح ہمارا یہ سوال مکمل ہوا آخرت کے سلسلے میں پرانی تعلیمات کا خلاصہ. پیارے بچوں، اس کے بعد اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے پرانی جوابات بیان کیجیے. یہ سوال تو کافی لمبا ہے، اس کے متعلق 2-3 سٹیٹمنٹ ہیں، عبارات کو میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال بنتا ہے بورڈ کے اندر، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے پرانی جوابات بیان کریں. ایک سٹیٹمنٹ. دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے منکرین آخرت کا ایک شبہ اور اس کا ایک پرانی جواب بیان کریں. اسی طرح منکرین آخرت کے 2 شبہات اور ان کے 2 پرانی جوابات بیان کریں. بہرحال جس طرح کا سوال ہوگا ہم نے جواب اسی طرح دینا ہے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ عقیدہ آخرت کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. قرآن مجید کے اندر عقیدہ آخرت کے متعلق بڑی تفصیل ہے. جن لوگوں نے آخرت کا انکار کیا وہ مشرکین مکہ تھے. مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. یہاں پر یہ MCQ بھی بن سکتا ہے کہ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. تو ان لوگوں کے جو شبہات تھے، ان کے جو سوالات تھے، جو ان کے خیالات تھے، وہ کیا تھے؟ اللہ نے ان کو بھی قرآن میں بیان کیا، اور ان کے پھر جو توڑ میں، ان کے رد میں اللہ نے جو جوابات دیے، اللہ نے ان کو بھی قرآن میں بیان کیا. آئیے پہلے ہم منکرین آخرت کے شبہات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے جوابات. جو شبہات ہیں ان کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن آیات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے
آپ اپنی ٹیکسٹ بک پہ دیکھیے، جو پہلی آیت ہے اس پہ ہم ہیڈنگ دیں گے نیست و نابود ہونا۔ یہ نیست و نابود کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا، کچھ بھی نہ ہونا۔ نیست، یہ نیست و نابود دونوں فارسی کے لفظ ہیں جن کا معنی ہے بالکل ختم ہو جانا۔ تو منکرین آخرت یعنی مشرکین مکہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وقالو، اور وہ کہتے تھے اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم ختم ہو جائیں گے زمین میں، جب ہم زمین میں ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا ہم، لفی خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے، ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ہم دوسری بار کیسے نیا جنم لیں گے؟ تو ان کا ایک شبہ یہ تھا۔ دوسرا شبہ کیا ہے؟ ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے من، کون ہے، یحیی، جو زندہ کرے گا، العظام، ہڈیوں کو، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، وہ گل سڑ جائیں گی، وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر انہیں پھر طاقتور کون کرے گا، پھر انہیں زندہ کون کرے گا؟ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ دنیاوی زندگی پر اکتفا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو صرف یہی دنیا کی زندگی کافی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہم دنیا میں ہی رہیں گے، بس ہمیں ایک ہی زندگی کافی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے ان کا یہی شبہ قرآن میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہتے ہیں نہیں ہے ہمیں مگر دنیاوی زندگی، مطلب ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی ہی کافی ہے۔ وَلَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور پھر ہمیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، پھر ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، بس ایک دفعہ ہم ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم نے اٹھنا ہی نہیں۔ گویا ان تمام شبہات اور سوالات اور ان کے غلط عقائد کا مطلب یہ تھا کہ آخرت ہوگی ہی نہیں، یوم آخرت کا کوئی ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شبہات اور ان کے تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید میں ان کا جواب دیا۔ اب آئیے، پہلا جو ان کا شبہ ہے نیست و نابود ہونا، کہ ہم جب دنیا میں زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، پہلی بار پیدا کرنا۔ اس کی ہم ہیڈنگ دیں گے، نیچے آپ جوابات پہ دیکھیے، پہلی بار پیدا کرنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، فرمایا اور وہی ذات ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم ایک دفعہ گل سڑ جائیں گے، ایک دفعہ نیست و نابود ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کر لیا ہے نا، تو دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے محال ہو گیا ہے، حالانکہ دنیاوی مثال ہے کہ جب کوئی پہلی بار کوئی چیز بنائی جاتی ہے تب اس کے لیے کوئی مشکل ہوتی ہے۔ یہ تو ہم دنیاوی مثال پیش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تو ان مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے تو ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلات تو ہمارے لیے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جب پہلی بار کوئی چیز بنا لیتا ہے تو پھر دوسری بار اس کے لیے وہی چیز بنانا پہلی بار بنانے سے قدرے آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ جس رب نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ دوسرا سوال، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب ہے ہڈیوں کو زندہ کرنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل،
اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یحییھا انہیں زندہ کرے گا، یعنی ان ہڈیوں کو جو بسیدہ ہو جائیں گی انہیں زندہ کرے گا الذی وہی ذات انشأھا جس نے بنایا تھا پیدا کیا تھا اول مرہ پہلی بار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس رب نے پہلی بار ہڈیوں کو توانا زندہ اور طاقتور کیا تھا، اب دیکھو نا جو ایک عمل تولید ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کس طرح وہ مراحل طے کرتا ہوا، وہ پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ طے کرتا ہوا ایک توانا طاقتور جسم والا ایک جری بہادر انسان بن جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اس کی ابتدا میں چلیے تو وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے، خون جم جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر گوشت آتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں کو گوشت ڈھانپ لے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ آپ ذرا سوچئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رب پہلی بار ہڈیوں کو طاقتور کرتا ہے، تم نس یہ نہ سمجھو کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کون ان کو طاقت دے گا، فرمایا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں ہم جی دنیاوی زندگی کافی ہے، ہمیں ایک ہی زندگی کافی ہے، ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اس کے رد میں، اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کنتم امواتا، اس پر ہم ہیڈنگ دیں گے بے جان میں جان ڈالنا، بے جان کو زندہ کرنا، بے جان میں جان ڈالنا۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کنتم امواتن فاحیاکم، اللہ فرماتا ہے ذرا تم اپنے زندگی کی ابتدائی مراحل سے پہلے ذرا دیکھو، جب تم پیدا ہوئے اس سے پہلے تم کیا تھے؟ کنتم امواتا، تم بے جان تھے، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے۔ فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی بخشی، اس نے تمہیں جلایا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے قرآنی جوابات کا سوال مکمل ہوا۔